بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں علی شیر اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ میں جو تازہ ترین خبر ہے، کل رات کو بھی آپ کو ایک خبر سنائی تھی اور وہ خبر تھی بلاول بھٹو زرداری اور مولانا فضل الرحمان کی ملاقات کی، اور اس کے اندرونی کہانی آپ کو بتائی تھی کہ مولانا فضل الرحمان نے بلاول بھٹو زرداری کو قائل کر لیا ہے اور دونوں ایک مسودے پہ متفق ہو گئے ہیں۔ اب اگلی بات، مولانا فضل الرحمان نے نواز شریف کو بھی بلاول بھٹو زرداری کی مدد سے قائل کر لیا ہے۔ کس بات پہ؟ آئینی عدالتی اصلاحات پہ۔ اور آئینی عدالتی اصلاحات کیا ہے؟ اس میں جے یو آئی کا جو موقف تھا کہ آئینی بینچ، آئینی عدالت نہیں، آئینی بینچ، میں آپ کو پورے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، میرے سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ جے یو آئی نے نواز شریف، زرداری، بلاول کو اپنے مسودے کے اس نقطے پہ قائل کر لیا ہے کہ آئینی بینچ بنے گا، الگ سے آئینی عدالت نہیں بنے گی جس پہ قوم کا 1 ارب روپیہ جو ہے وہ ضائع کیا جائے الگ سے ججوں پہ۔ تو اس سب سے بڑی خبر تو یہ ہے کہ تینوں بڑی پارٹیوں نے آئینی اصلاحات پر، نام اس کو آئینی اصلاحات کا دیا ہے، اس پر اتفاق کر لیا ہے، اور مولانا فضل الرحمان نے ڈنکے کی چوٹ پر کہا ہے کہ اب میں اس پہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ آج مشاورت کروں گا، پھر اس کے بعد اس کو اتفاق رائے کی ترمیم بنانے کی کوشش کریں گے۔ لیکن وہ کون سی چیزیں ہیں جس پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ کچھ ترامیم ہیں جن پہ اتفاق رائے حاصل کیا جانا ضروری ہے، وہ رہتی ہیں، ان پہ ہم اتفاق حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسحاق ڈار صاحب بھی یہ کہتے ہیں آئندہ دنوں میں ہم اس پہ جو اختلافی ترامیم ہیں ان پہ اتفاق حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ عدالتی آئینی اصلاحات پر ہمارا اتفاق ہو گیا۔ وہ کون سی شکیں ہیں؟ وہ جناب علی وہی شکیں ہیں جس میں اس حکومت کی پنجرے میں جو طوطا بند ہوتا ہے دیو کا، اس طوطے میں جو جان ہے وہ والی شکیں ہیں جن کے بارے میں اسد کیسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک حکومت کے پاس وہی پرانا ابتدائی مسودہ ہے۔ کل مولانا فضل الرحمان صاحب بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات کے بعد خاصے مطمئن اور بڑے حشاش بشاش دکھائی دے رہے تھے۔ آج مولانا فضل الرحمان کا فیس جو ہے وہ غصے کا اظہار کر رہا تھا، اور جس طرح جو مولانا نے کل الفاظ دہرائے تھے آج بھی سیم وہی الفاظ دہرائے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر اتفاق کر لیا گیا ہمارے مسودے پہ، مولانا کہتے ہیں ہمارے مسودے پہ اگر اتفاق کر لیا گیا تو بسم اللہ، نہیں تو پھر جاؤ بھاڑ میں۔ یہ سچویشن یہاں پہنچی ہے۔ ابھی مولانا یہ بھاڑ میں جانے والی بات نہیں کر رہے، سمجھنے والوں کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اگر اتفاق ہے تو بسم اللہ، نہیں تو پھر کیا۔ آج بھی مولانا اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں، اور میں آپ کو مسلسل کئی دنوں سے کہہ رہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں انہوں نے ایک بات طے کر دیا ہے کہ ترمیم ہوگی تو متفقہ ہوگی، نہیں ہوگی تو پھر زبردستی کی، بدماشی کی، طاقت کی، رونت کی ترمیم تو ہوگی، کر سکتی ہے حکومت تو کر لے، لیکن جے یو آئی اس کا حصہ نہیں ہوگی۔ آج پھر یہی ہوا ہے کہ مولانا نے کھری نواز شریف، زرداری، بلاول سب کو سنا دی ہیں، صاف کہہ دیا ہے کہ ترمیم ہوگی تو متفقہ ہوگی، اس میں بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں، ملٹری کورٹس وغیرہ وغیرہ کی چیزیں نہیں ہوں گی۔ یہ وہ شکیں ہیں جن کے اوپر ابھی تک اتفاق نہیں ہو سکا ہے، جس کے لیے حکومت نے مولانا سے ٹائم لیا ہے، مانگا ہے ٹائم، اور شاید یہ پہلی ملاقات تھی جس میں مسلم لیگ نون کا مسودہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے، اس کے نکات سامنے آئے ہیں، ورنہ اس سے پہلے مسلم لیگ نون کے مسودے کے نکات جو ہے وہ پورے طریقے سے باہر نہیں آئے تھے، سامنے نہیں آئے تھے۔ تو آج کی یہ حوصلہ افزا خبر یہ ہے کہ ایک چیز پہ بڑی ایک جو چیز ہے اس پہ اتفاق ہوا ہے، لیکن جو اصل کرنٹ والے آرٹیکلز ہیں، 11,000 وولٹ کا کرنٹ لگانے والے آرٹیکلز، مولانا صاحب نے ان کے قریب بھی جانے سے انکار کر دیا ہے۔ اب پی ٹی آئی کے پاس آئیں گے، ان کے ساتھ بات چیت ہوگی، پھر اگلی بات چلے گی، اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے کہ کل ہمارا اتفاق ہوا تھا جے یو آئی کے ساتھ، آج ہم تینوں کا اتفاق ہوا ہے، اور کل ان کی پی ٹی آئی سے ملاقات ہوگی۔ امید کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ بھی ایک وائز راستہ لے گی
اور ہم ایک قومی اتفاق رائے کی آئینی ترمیم کی طرف بڑھیں گے۔ مولانا صاحب کا بھی یہی کہنا ہے، اور پھر جو بات مولانا نے آج پھر زور دے کے کہی ہے وہ کہی ہے ہمارا مسودہ، ہمارے مسودے پر اتفاق، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت کا ابتدائی مسودہ ہم نے پہلے بھی مسترد کیا تھا، آج پھر مسترد کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ حکومت نے اپنا ابتدائی مسودہ آج پھر رائے ونڈ میں مولانا صاحب کے سامنے رکھا تھا، بلاول کے سامنے رکھا تھا، جس کو مولانا فضل الرحمان صاحب نے مسترد کر دیا ہے۔ تو اس طرح یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ جو باتیں کی جا رہی تھی کہ مولانا گئے حکومت کی طرف، تو وہ باتیں اس وقت تک غلط ثابت ہوئی ہیں، اور اسد کیسر کی وہ بات درست ثابت ہوئی ہے کہ جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ملٹری کورٹ سمیت بنیادی انسانی حقوق والا مسودہ ابھی تک حکومت نے ترک نہیں کیا، اس کو چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ مولانا کی گفتگو، ان کی فیس ریڈنگ، ان کا غصہ جس طرح سے لگ رہا تھا اور جس طرح سے وہ بڑی ایک ڈٹرمنٹ قسم کی گفتگو کر رہے تھے، اس سے بھی پتا چلا کہ یہ سارا کچھ جو تھا، یہ اسد کیسر والی بات جو تھی وہ غلط نہیں تھی۔ اب آگے چلتے ہیں۔ پھر آئینی ترمیم کے اوپر مشاورت اور اس سچویشن میں تھوڑا سا ڈیلے ہونا شروع ہو گیا ہے، جو اچانک سپیڈ کام شروع ہو گیا تھا۔ کیسے؟ پارلیمانی خصوصی کمیٹی کا اجلاس دن 11:30 بجے ہو رہا ہے، اس میں پاکستان تحریک انصاف کے آنے کا چانس جو ہے وہ بہت ہی کم ہے جب تک مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ان کی کوئی بات نہیں ہوگی۔ گزشتہ روز جے یو آئی اور پی ٹی آئی دونوں نہیں آئے تھے خصوصی پارلیمانی کمیٹی میں۔ آج ظاہر ہے ان کا آپس میں رابطہ ہوگا، اس میٹنگ کے بعد ان کی آپس میں بات چیت طے ہوگی کہ جانا ہے نہیں جانا ہے، جانا ہے تو کن شرائط پہ جانا ہے۔ پھر اس کے بعد ان کی میٹنگ طے ہونی ہے پی ٹی آئی اور جے یو آئی کی کہ ان تینوں بڑوں کی ملاقات سے کیا نکلا۔ پھر اس کے بعد آگے 2 بجے سینیٹرز کو بلایا ہوا ہے شہباز شریف صاحب نے اپنے ظہرانے پہ، اور اس میں اپنا فگر پورا کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ میرا خیال ہے کہ یہ جو ابھی ملاقات ختم ہوئی ہے اور جو اس کا آؤٹ کم آیا ہے، جس طرح ان کا کابینہ کا اجلاس ملتوی کر دیا گیا ہے جو 1:30 بجے بلایا گیا تھا، لگتا یہی ہے کہ سینیٹرز کا جو عشائیہ ہے، جو کھانا ہے جس پہ اپنے فگر پورے کرنے تھے، لگتا یہی ہے کہ اب وہ بھی کینسل کرنا پڑے گا، اب وہ بھی کینسل ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ جے یو آئی جو ہے اس نے اس کی رکن شاہدہ اختر علی نے کمیٹی میں شرکت نہیں کی تھی، آج کریں گی یا نہیں کریں گی یہ کوشچن ہوگا۔ عامر ڈوگر کے بارے میں اس نے کہا تھا خورشید شاہ نے کہ ان کی درخواست پہ ہم نے اجلاس ملتوی کیا ہے کل تک کے لیے، تو ہم کل جو ہے پھر اجلاس بلائیں گے، یعنی کل سے مراد آج جمعرات کو۔ تو اس کے اوپر دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی مولانا سے بات کر کے اس میں جاتی ہے یا نہیں جاتی۔ حامد رضا صاحب جو ہیں اسی کے اپوزیشن کے، انہوں نے بائیکاٹ کیا ہے۔ اسمبلی میں پی ٹی آئی نے طے کیا ہے کہ ان کے محدود چند ارکان، بیرسٹر گوہر وغیرہ، اسد کیسر، عمر ایوب، یہ جائیں گے، باقی ان کے کوئی ارکان نہیں جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ایک طرح سے کہا جائے کہ بائیکاٹ، پی ٹی آئی سینٹ اجلاس کا بائیکاٹ کرنے کی تیاری کر رہی ہے کہ وہاں پہ ان کا کوئی سینیٹر جائے گا ہی نہیں اور کسی کو بھی جانے نہیں دیا جائے گا، روکا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک ابھی وہ چل رہا ہے سچویشن، وہ یہ کہ اس آئینی ترمیم کے خلاف پاکستان تحریک انصاف نے جمعہ کو ملک گیر احتجاج کی کال دے دی ہے، اور 18ویں آئینی ترمیم کو روکنے کے لیے عوامی سطح پر وکلا کی مدد سے سڑکوں پر آنے کا اعلان کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ جو دعوے کیے جا رہے ہیں حکومت کی سائڈ سے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 5 سینیٹرز اور 10 ایم این ایز انہوں نے ان کا ضمیر جگا لیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وزیر اطلاعات جو ہے وہ دھمکی بھی دے رہے ہیں۔ جب پی ٹی آئی نے ان کے گروہ کا اعلان کیا کہ جنہوں نے اگر عمران خان کے نام پہ ووٹ لے کے غداری کی تو ان کا گروہ کیا جائے گا، یہ کیا جائے گا، وہ تو انہوں نے کہا تم کر کے دکھاؤ۔ یعنی جن کو ضمیر جن کے خریدے ہیں یا جن کو ایک طرح سے اپنے لیا ہے اپنے سائے میں، تو ان کو کہا کہ ہم ان کی پروٹیکشن کریں گے، ان کی طرف کو ہاتھ بڑھا کے دکھائے، یہ وزیر اطلاعات عطا اللہ طاہر صاحب نے کہا ہے۔ اور ایک اور چیز جو آدھی رات کو ہوئی ہے، وہ 2 چیزیں ہیں کہ ایک تو سینٹ اور قومی اسمبلی، ان کا جو ایجنڈا جاری ہوا ہے، سینٹ اجلاس 3 بجے ہے، قومی اسمبلی 4 بجے ہے، دونوں کے ایجنڈے میں آئینی ترمیم شامل نہیں ہے۔ اسحاق ڈار صاحب نے آئندہ دنوں میں کہا ہے، دن وہ 2 بھی ہو سکتے ہیں، 3 بھی ہو سکتے ہیں، کم از کم
آج تو وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی نہیں ہے اور ترمیم بھی نہیں ہے اور روٹین کی چیز ہے. اجلاس ہوگا خصوصی کمیٹی کا, آگے دیکھیں گے اس میں کیا ہوتا ہے. لیکن جو رات گئے خبر آئی وہ بہت ہی افسوسناک خبر تھی, اور وہ خبر یہ تھی کہ سردار اختر جان مینگل BNP کے سربراہ, ان کے پارلیمنٹ لاجز میں واقع رہائش گاہ پہ چھاپا مارا پولیس نے, اور اس پہ وہاں پہ ساجد ترین ان کے قائم مقام جو صدر تھے BNP کے, کیونکہ اختر مینگل صاحب خود تو دبئی میں ہے, وہ استعفیٰ دے چکے ہیں لیکن ابھی تک اسپیکر صاحب نے ان کا استعفیٰ قبول نہیں کیا. تو ساجد ترین صاحب جو ہیں ان سے پوچھ گچھ کی کہ آپ یہاں کیوں ٹھہرے ہوئے ہیں, آپ کے بارے میں ایجنسیوں نے رپورٹ دی ہے کہ آپ کے ہمسائے جو ہے نا وہ آپ سے تنگ ہیں, یا اس طرح کی باتیں کی. انہوں نے کہا جنہوں نے شکایت کیا ان کو میرے سامنے لے آؤ, ایسا کچھ ہوا نہیں. پھر اختر جان مینگل نے یہ ٹویٹ کیا ہے اور اس میں یہ کہا ہے کہ ان کے سینیٹر جو قاسم ہیں, سینیٹر قاسم نارنجو, وہ ڈائلیسس کے پیشنٹ ہیں, وہ صبح شفا اسپتال میں ڈائلیسس کرانے گئے تھے, تو وہ بیٹے سمیت اب تک لاپتہ ہے, ان کا کوئی پتہ نہیں وہ کہاں ہے, ان کے نمبر بھی بند ہیں. ان کا دوسرا بیٹا جو ہے وہ اختر جان مینگل کو بتا رہا ہے. دوسری طرف سینیٹر نسیمہ احسان جن کا تعلق بھی BNP مینگل سے ہے, ان کو پارلیمنٹ لاجز میں ان کے ہی لاج میں ایک طرح سے قید کر دیا گیا ہے, اور ساجد ترین صاحب کے بقول اور اختر جان مینگل کے بقول کہ ان کے بیٹے کو اغوا کر لیا گیا ہے. اور جو نسیمہ احسان ہے ان کے کمرے کے باہر پولیس جو ہے وہ موجود ہے ان کو, تاکہ یہ باہر نہ نکل سکے, اور ان کے نمبر وغیرہ بند ہے. یہ ساری صورتحال ہے. اور دوسری طرف دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ PTI کے کچھ لوگ جو ہیں سینٹ میں, ان کو بھی توڑ لیا گیا ہے, اور حکومت سینٹ میں پہلے آئینی ترمیم لانا چاہتی ہے تاکہ اگر وہاں سے کامیابی ہو تو پھر قومی اسمبلی سے وہ ترمیم جو ہے وہ روک نہیں سکے گی, وہاں پہ ان کو کامیابی ہو جائے گی. لیکن اس ساری کہیں کہ جو ہے نا معاملے میں, خوشیوں میں جو ایک طرح سے پرابلم ہوتا نظر آ رہا ہے وہ ہے مولانا فضل الرحمان. اور مولانا فضل الرحمان اس وقت تک ڈٹے ہوئے ہیں, وہ ابھی تک پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں. وہ ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ ترمیم ہوگی تو متفقہ ہوگی, نہیں ہوگی تو JUI اس کا حصہ نہیں ہوگی. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.